الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی بنی نوع انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اور باقی دیگر مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ علم کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ باقی جو سب ہیں وہ فنون ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا وہ علم ہے جس طرح کہ احادیث کے اندر واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی الاثنین، دو چیزوں کے اندر حسد ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کے اوپر حسد کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ہی مال دے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کروں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ اس علم و حکمت کو آگے لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے، اس علم و حکمت سے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ان کو برائیوں سے روک رہا ہے، نیکی کی طرف رغبت دلا رہا ہے، تو اس کے اوپر حسد کرنا کہ اللہ جس طرح یہ تیرا بندہ تیرے علم کو، تیری کتاب کو، تیرے پیارے نبی کی احادیث کو لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے، مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی ایسے ہی علم حاصل کروں اور علم حاصل کر کے پھر آگے اس کو لوگوں تک پھیلاؤں۔ تو حصول علم کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، چرند پرند، حشرات الارض، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، احادیث رسول کو پڑھنے والے کے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ تو اس علم کا حاصل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور پیارے نبی کی احادیث کا علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نکالیں۔ اللہ نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ جو نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا تفقہ حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور پھر اللہ کا دین حاصل کر کے اس کے اندر تفقہ، فہم حاصل کر کے اس کی فقہ حاصل کر کے پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، اور ہماری آخرت جو ہے اس کو ہم نے کس طرح بہتر کرنا ہے۔ تو لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹیں۔ تو اس کام کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنا یہ اصل سرمایہ ہے، اپنی اولاد، ٹھیک ہے، سب سے بہترین سرمایہ جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والا ہے وہ اولاد ہے۔ اگر اس اولاد کو ہم نے اللہ کے دین کے اوپر گامزن کیا، اللہ کے دین کا علم ان کو سکھلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے سے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے، نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور دیگر نیکی کے کام کر رہا ہے تو پھر تو اس کا ثواب کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا رہا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو پیچھے سے اس کا عمل ختم ہو گیا، اب اس کو پیچھے سے ثواب نہیں پہنچ رہا ہے، الا من ثلاث، ہاں 3 چیزوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، اور وہ 3 چیزوں میں ایک ہے او علم ينتفع به، ویسے تو صدقہ جاریہ، صدقہ جاری جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور پھر اسی طرح اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، اگر وہ علمی کام کر کے گیا تو علمی کام کب کرے گا؟ جب خود علم حاصل کرے گا، خود علم حاصل کرے گا تو آگے لوگوں تک علم پہنچائے گا نا۔
تو اگر اس نے علم حاصل کیا ہے پھر آگے اس کو لوگوں تک سکھلایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یا اس نے کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہے جس سے لوگ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، یا اس نے بچوں کو پڑھایا ہے، بچے آگے اس کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس کا بہترین صدقہ جاری ہے۔ پیچھے سے اس کی فیکٹری چل رہی ہے جس کے اندر اجر و ثواب اس کے لیے جمع کر کر کے وہ پیچھے سے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اسی مشن پر گامزن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔